اگر 4 نعرے لگا کر، اسلامی نعرے لگا کر دنیا میں غلبہ حاصل کرنا ہے، تعلیم سے بے پرواہ ہو کر، ٹیکنالوجی سے بے پرواہ ہو کر، دنیا کے غالب حکمران کہیں اور ہوں اور آپ کے پاس چند نعرے ہوں، یا آپ کہتے جی ہم نے یہ وظیفہ کر کے قبضہ کر لینا. دیکھیں میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ایمان کے ساتھ یہ چیز منع نہیں ہے کہ آپ میں تعلیم ہو، آپ میں اہلیت اور صلاحیت ہو. ہم نے یہ سمجھا کہ اکیلا ایمان کا مطلب یہ ہے نہ آپ میں کوئی صلاحیت ہو، نہ آپ میں کوئی تعلیم ہو، اور نہ گراؤنڈ ریالٹیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی کوئی تیاریاں ہوں. ایمان کافی ہے. یہ ایمان کی نامکمل تفسیر ہے اور نامکمل تعریف ہے. ایمان کی تعریف مکمل اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس زمانے کا علم ہے، آپ کے پاس زمانے کے مطابق اسلحہ موجود ہے، آپ کے پاس متعلقہ ٹیکنالوجی ہے، آپ کے مینجمنٹ پرنسپلز ہائٹس پر ہوں، آپ کے ہاں کرپشن ناپید ہو، آپ دنیا کے بہترین ماڈل پر آگے چل رہے ہوں. یہ ایمان کے حصے ہوتے ہیں. کس اسلامی ملک میں یہ ایمان موجود ہے؟ کیا مسلمانوں جیسا نام لکھ کر یا نام رکھ کر آپ دنیا میں ایڈوانس کر جائیں گے، یا اللہ آپ کو معاف کر دے گا کہ آپ کے نام کے ساتھ اسلام آتا ہے یا مسلمان آتا ہے؟ وہاں آپ کی سوچیں، آپ کی نیتیں، آپ کے اعمال کام آتے ہیں. اس انڈیکس پر ویئر وی آر، اللہ کو تو پکا اصول ہے. میں تو صحیح کو ریوارڈ کرتا ہوں. یہ صحیح کی اشکال ہیں کہ آپ کے علم کی سطح کیا ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس میں کہاں، مینجمنٹ پریکٹسز میں کہاں ہیں. اس میں تو کچھ بھی نہ ہو اور کہہ رہے ہیں جناب وہ چونکہ میرے نام پر اللہ میاں غور کرو، یا 2-4 عمرے میں نے کیے ہوئے ہیں اس کو پیش نظر رکھو اور اسرائیل کو نیست و نابود کرو. غلط طرف چلے ہوئے ہیں. ایموشنلزم ہے. تقریریں سن لیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ان کا حال ہوگا جیسے خلافت موومنٹ کے دوران میں یہ سارے کے سارے دارالحرب سے نکل کر دارالسلام میں افغانستان چلنا شروع ہو گئے تھے انہی ایموشنل لوگوں کی وجہ سے، اور آدھے ان میں سے مر گئے اور آدھے بالکل مفلوق الحال ہو کر واپس آ گئے. اور جس کی طرف جا رہے تھے افغانستان، اس نے منع کر دیا یہ کہ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہو. اب اندازہ کرو جذباتیت کے انداز. یہ حقائق ہیں. ذرا تاریخ میں دیکھیں وہ کتنے مر گئے تھے بیچارے جذبات کے تحت. یہ جو رول ماڈل ہمارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس رول ماڈل کو ذرا دیکھے تو صحیح. فتح مکہ کی ذرا شان دیکھو. جب داخل ہو رہے ہیں سب سے دنیا کی کم کیجویلٹیز وہ اس جنگ میں ہوتی ہیں جو کہ اسلام کی سب سے بڑی فتح ہے. اس کے پیچھے سمجھ تھی، دانش تھی، حکمت اور دانائی تھی، تیاریاں تھی. مسلمانوں کی 14,000 سے بڑی ایک فوج تھی، ویل آرگنائز تھی، ایمان سے لبریز تھی. اور وہ پھر وہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جنگ ہوگی، جو لڑے گا اس کے ساتھ ہوگی، ورنہ دشمن معاف ہے. یہ کوئی چھوٹی چیزیں ہیں. فالوور تو ہیں نبی کے، اور انداز نبی والے کس کے ہیں؟ عربوں سمیت. بھول گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں سارے مسلمان. سارے عرب لڑ رہے ہیں آپس میں. لیبیا میں کیا ہے؟ تقسیم ہے. یہی مسلمان، یہ تیسری تقسیم لیبیا میں. ایک تو سیریا اور یمن میں ہو چکی ہے، تباہ ہو گئے ہیں. تیسری تقسیم لیبیا میں ہے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں دس از دا پوائنٹ، دس از دا ٹائم کہ پاکستان ان چیزوں کی میٹنگز کو کم از کم ارینج کروا سکتا ہے، ان کو ایک ٹیبل پر لانے کے لیے کہہ سکتا ہے. لیبیا کے بارے میں بھی رول ادا کرے، چونکہ ایک طرف ٹرکی ہے، دوسری طرف ایجپٹ اور یو اے ای ہے. اور ٹرکی کو قطر سپورٹ کر رہا ہے، ہفتار کو ایجپٹ کر رہا ہے، یو اے ای کر رہا ہے، سعودی عربیہ کر رہا ہے. اب یہ چیزیں ہیں ساری. ہمارے جو عوام ہے یہ بہترین مائنڈ سیٹ میں ہے، کیونکہ ان کو دکھ ہوتا ہے جب عرب آپس میں لڑیں، ان کو دکھ ہوتا ہے جب مسلمان ملک آپس میں لڑیں. یہ ان کے گھٹی میں ہے پاکستان کے مسلمانوں کی. میں کہتا ہوں یہ دنیا کے بہترین مسلمان، بہترین پیراڈائم ہے. کیوں؟ آپ نے دیکھا ٹرکی کی خلافت کو کچھ ہوا تو خلافت موومنٹ سوائے بر صغیر کے کہاں چلی ہے؟ ان کے دل میں دیکھیں. یہ نہیں کہ آٹومنز نان عرب تھے، ان کے لیے محبت کے جذبات دیکھیں.
اور سعودی عرب کے لیے محبت کے جذبات دیکھیں، مکہ مدینے کے لیے جذبات دیکھیں، اور نجف کے لیے جذبات کے اظہار دیکھیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کا شعر ایسے تو نہیں تھا، سرما ہے میری آنکھاں کھا کے مدینہ و نجف۔ یہ اس گھٹی میں پلا ہوا، یہ بیلنس نظریات کا حامل ملک ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے فخر ہے پاکستانیوں پر، پاکستان